ہمارے نزدیک مرجع کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ مرجع کی کون سی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہو، کن کی طرف رجوع کریں، جیسے کہ ان میں سے ہم کس طرف رجوع کریں اپنی آسانی کے لیے، اس کو مزید آپ کیا تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی آسانی کو دیکھتے ہیں، آسانی کو ہم اس طرح کلیئر کر سکتے ہیں کہ اول یہ جو مرجعیت کا نظام رکھا گیا یا نائب امام کا نظام رکھا گیا، خود امام کی نظر میں رکھا گیا۔ رسول خدا اس کے سب سے بڑے بانی ہیں، کیونکہ رسول خدا نے سب سے پہلے امامت کو نافذ کیا تھا، ولایت کو سامنے رکھا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نائب امام کو سامنے رکھا، کیونکہ اس کے بعد امامت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح حضرت امام خامنئی صاحب ہیں، دور حالات کے اندر نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، نظام کو لیڈ کر رہے ہیں، ممبر کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ممبر پر جتنے بھی آنے والے امام خامنئی کی طرف سے جتنے بھی ان کے مقلد ہیں، وہ کس کی پرچار کر رہے ہیں؟ وہ حق کی پرچار کر رہے ہیں نا، عمل بالمعروف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صاحب عقل بھی ہیں، صاحب امر بھی ہیں، یہ اختلافات نہیں پیدا کرتے نا۔ جب یہ ممبر پر بیٹھتے ہیں، سنی شیعہ کو وحدت المسلمین کا بانی بنانے کی بات کرتے ہیں نا، تو اب جب دیکھا جائے کہ امام خمینی جو امام خامنئی سے پہلے ہے، وہ انقلاب کیسے لے کر آئے روئے زمین پر نا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اتنی طاقت امام خمینی کے پاس کہاں سے آئی، کیونکہ پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا۔ اب امام خمینی نے ہی اپنے معیار پر کھڑا کیا خامنئی صاحب کو نا، اس سے پہلے جو انہوں نے پیپر ورک کیا، لوگوں تک اپنی تعلیمات لے کر گئے، سمجھانے کا انداز رکھا کہ اس طرح نہیں تم اس طرح امام تک پہنچ سکتے ہو۔ اب جو بھی ہمارا مرجع آئے گا، جو بھی نائب امام آئے گا، اس کی سب سے منفرد نشانی یہ ہوگی کہ وہ جوانوں کے اندر جوان نظر آئیں گے، بزرگوں کے اندر بزرگ نظر آئیں گے، بچوں کے اندر بچے نظر آئیں گے۔ جب یہ تین اوصاف انسان کے اندر داخل ہو جائے تو حب دنیا نہیں رہتی۔ سب سے بڑی مثال حضرت آیت اللہ سستانی کی ہے، آج بھی وہ دور حالات کے اندر اپنے مقام پر فائز ہیں، اور وہیں پر کرائے کے مقام پر بیٹھے ہیں، خون سے بلینس نکلتا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ مال و زر کی کوئی کمی نہیں، ایک پیسہ بھی اپنے آپ پر حلال مقرر نہیں کیا، حرام مقرر کیا، کیونکہ یہ مستحق کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کی فریاد کیا ہے، میرے پروردگار میری مدد کر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور آئیڈیل یہ ہمارے کیوں ہے؟ کیونکہ ان مرجع تقلید نے دنیا کے اندر جو نظام رکھا ہوا ہے معرفت الہی کا، اس معرفت الہی کے اندر معرفت یوسف زہرا بھی ہے۔ یہ ایک ہاتھ سامنے رکھتے ہیں تو پوری دنیا ان کی فالوور جان دینے کے لیے تیار ہے، در حقیقت جان انہیں نہیں دی جا رہی، لبیک انہیں نہیں کیا جا رہا، لبیک ان کے مولا کو کہا جا رہا ہے، لبیک ان کے پردہ غیب کے اندر جو امام زمان انہیں کہا جا رہا ہے۔ بنیاد بھی یہ رکھی کہ پوری دنیا کے اندر ان کی ہسٹری دیکھی جائے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، کس طرح جنگ کی، کس طرح معاملات کی۔ کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی ہمارا لیڈر، کوئی مرجع نظر نہیں آئے گا جو لین دین میں آپ کو نظر ہے، کوئی بھی ایسا نظام نظر نہیں آئے گا محروم اور نامحروم کے اندر فرق نہ واضح کرتا ہو۔ اب ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں خود امام کو پہچان سکیں، ہم تھوڑے سے وقت میں خود رسول کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم تھوڑے سے وقت میں خود خدا کو پہچان سکیں۔ کیوں پہچان سکیں؟ ان کی پوری زندگی ہی معرفت الہی میں گزری، ان کی پوری زندگی ہی قربتاً اللہ میں گزری۔ اب جیسے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنے مرجع سے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آگا ہمیں یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو یہ حرام اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو حرام کیا، یہ حرام اس وجہ سے رسول خدا نے اس پر حرام کیا، یہ حرام اس وجہ سے خود خدا نے اس کو حرام کہا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آگا کی اپنی تو کوئی بات ہی نہیں، اپنا تو کوئی فتویٰ ہی نہیں، کیونکہ ان کے فتوے کے اندر پہلے سے ہی جواب موجود ہے۔ جیسے محروم اور نامحروم کی بات کی جاتی ہے، ہم جب اپنے تقلیدی مراحل پر چلتے ہیں، آغا جان سے مرجع سے پوچھتے ہیں بھی ہمیں یہ بتائیں محروم اور نامحروم میں کیا فرق ہے؟ جب وہ فرق بتاتے ہیں تو شہزادی کربلا کے لے آتے ہیں، جب وہ فرق بتاتے ہیں یزید کے لشکر کو لے آتے ہیں۔ فرق کیا؟ فرق سارے کربلا کے میدان سے بتا رہے ہیں، فرق سارے غدیر کے میدان سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کنیکشن بعد ہے۔ پھر جب ہم بیعت کی بات کریں، اب بیعت بھی ہم ان کی کریں گے، جس طرح آج کے دور کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایران ایک جگہ پہ کھڑا ہوا، عراق ایک جگہ پہ کھڑا، پوری دنیا ان کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ان کی بیعت کرتا ہے۔ پھر بیعت میں 3 چیزیں پیش کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے مرجع تقلید، ہمارے رہبر، ہمارے سربراہ، ہمارے لیڈر ہے، ہم ان کی بیعت کرتے ہیں۔ کب بیعت کرتے ہیں؟ جب مشکل وقت آ گیا۔ کب بیعت کرتے ہیں؟ جب بغاوت ہو گئی۔ کب